ایک شخص تھا جس نے بتایا کہ وہ حج پہ گیا ہوا تھا. اس نے اپنی زندگی کمائے ہوئے پیسے میں سے کچھ پیسے اکٹھا کر کے سیونگز کیے ہوئے تھے اور اسی پیسے سے وہ حج پہ چلا گیا. اور اس بندے نے بتایا کہ میں بس میں جب بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا. اس نے دیکھا کہ اس بوڑھی ماں جی کے پیر میں کچھ مسئلہ تھا, کچھ پرابلم تھی, شاید وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی یا زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. وہ حج پر تھی اور وہ حج کر رہی تھی. اس بندے نے سوچا تیرا حج کرنے کا کیا فائدہ. I mean he is talking about himself. اس نے کہا اپنے آپ سے کہ تیرا حج کرنے کا کیا فائدہ جب کہ تو ایک ہٹھا کٹھا ہو کے اس سیٹ پر بیٹھا ہے اور وہ بوڑھی ماں جس کے پیر میں درد ہے, جو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے, وہ کھڑی ہو کے حج پہ جا رہی ہے. وہ بندہ فوراً اس جگہ سے اٹھا اور اس ماں جی سے کہا, ماں جی آپ اس سیٹ پہ بیٹھ جائیں, میں چل سکتا ہوں, میں چل لوں گا. I don't have any issue الحمدللہ. اللہ اکبر. جب اس ماں جی نے یہ بات سنی نا تو اس کی ہاتھ یوں اٹھ گئی اور اس ماں جی نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا, یا اللہ تعالیٰ تیری بھلائی کرے, یا اللہ تجھے ہر سال حج کرائے, یا اللہ تجھے ہر سال حج کرائے, یا اللہ تجھے ہر سال حج کرائے. بار بار سنایا اور وہ بیٹھ کے چلی گئی. اور اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے, مجھے نہیں پتا کیسے میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں. کبھی کوئی جانے والا کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے اس سال حج کراؤں گا ایز اے صدقہ, ایز اے چیریٹی, پتہ نہیں کیسے, بٹ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں. میرے بھائی اور بہنوں, یہ ہے دل سے نکلی ہوئی دعا. تو ہم اپنے رب سے, یہ اتنا بڑا ویپن ہے کہ ہم اسے کبھی یوز ہی نہیں کرتے ہیں. واٹ آئی وانٹ ٹو سے ایگزیکٹلی, ہیلپ ایوری ون, انشاءاللہ ہی اور سی ول گیو یو دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے. اینڈ دا بیسس آف ایوری پریئر, ایوری عبادت از اے دعا. آپ حج دیکھ لیں, آپ زکات دیکھ لیں, زکات تو خیر مالی عبادت ہے. آپ نماز دیکھ لیں, نماز میں تو ہم کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کیا کہا, اہدنا الصراط المستقیم. ساری تعریفوں کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ تو مجھے ہدایت دے, تو مجھے سیدھے راستے پر چلا. آپ حج پر ہی دیکھ لیں, حج پر انسان کانسٹینٹلی دعا ہی مانگتا رہتا ہے. یقین جان لیں آپ, جو آپ کا لاسٹ کنیکشن ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, وہ بس آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے. آدھے گھنٹے آپ چھت پر چلے جائیں, آدھے گھنٹے آپ اکیلے ہو جائیں, آدھے گھنٹے آپ اپنی گاڑی میں ہی بیٹھ جائیں, یا آپ آدھے گھنٹے مصلی پر ہی بیٹھ جائیں اور اپنا ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. جتنا بھی آپ کو آتا ہو, جو بھی آپ کو آتا ہو, کثرت سے بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگا کریں. یا اللہ تعالیٰ میں کتنا بڑا گنہگار تھا, یا اللہ میں نے اپنے نفس پہ دوبارہ سے ظلم کیا, یا رب میں اپنی گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, یا اللہ تیرا کتنا رحمت اور نعمت ہے ہم پر, میں گنا نہیں سکتا. اکنالجبل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بتایا, یا رب میں نے تو آپ کے نیک بندوں پہ شمار ہونا تھا, پر میں نے تو گناہ کر دیا, میں نے تو غلط کر دیا جو کہ مجھے نہیں کرنا تھا, میں نے پھر سے اپنے آپ پہ ظلم کیا. یا رب تو مجھے معاف کرتے, بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. بے شک میں اقرار کرتا ہوں ان بے شمار نعمتوں کا جو آپ نے ہم پر کیا ہے.